اس کے بارے میں دفاع کرنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم اس مسلمان ہیں تو دل و جان سے مسلمان ہیں نا. ہم مسلمان ہیں تو اس پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم کسی اور کی رعایت میں کسی اور مذہب والوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسلام کے احکام کو کیوں پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ جناب اس کو ببانگ دہل یا جس کو کہتے ہیں پراؤڈلی ہم اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ تو قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ آدھے داخل ہونا، پاؤ داخل ہونا، یہ ایمان کی پختگی نہیں ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو اس زمانے میں تھا. اب آج بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں کہ دوسرے مذہب والوں کی رعایت میں ان کو خوش کرنے کے لیے اب وہ قربانی کے دنوں میں کئی سارے آپ نے دیکھا باتیں آتی ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہیں. یار یہ قربانی جو ہے اس میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو اس کی جگہ کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے تو جناب اس میں کچھ اور ہو جائے. اتنا خرچ کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو اب قربانی واجب ہے، اور یہ میری شریعت کا حکم ہے. اب میری عقل یہاں نہیں چلے گی، میری لاجک یہاں نہیں چلے گی. ہیں مجھے ایک بات یہاں چلے بات چلی ہے تو میں ایک اور بھی کہتے ہیں نا کہ وہ دلوں میں جو سوئی چبوئی جاتی ہے یا ذہنوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یا آپ ابھی اٹھا لیجئے گا، ابھی آئے گی نا قربانی کے دن آئیں گے تو یہ باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ جناب یہ اربوں روپے مسلمان قربانی پہ خرچ کرتے ہیں، وہ فلاں ملکوں میں تو لوگ غریب ہیں اور جناب اتنی مشکلات میں ہیں تو غریب لوگوں کی مدد کر دی جائے. اچھا اب حج پہ لوگ جائیں گے، اس پر اعتراض شروع ہو جائے گا کہ خربوں روپے جناب حج پر خرچ کر دیتے ہیں، آپ کے پڑوس میں تو غریب بچے موجود ہیں تو غریبوں میں جا کے پیسے تقسیم کر دیں. پھر آگے چلے تو جب ربیع الاول کی باری آئے گی، مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خوشی منائیں گے، اس وقت یہ ڈسکس شروع ہو جائے گی کہ جناب اتنا چراغاں تو اتنی جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے، کسی غریب کی جو ہے وہ مدد کر دی جائے. تو جب